بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یوکے ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، آج بات کریں گے گزشتہ سال ایک بہت سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ رہا حاملہ بہو نے اپنی ساس کو قتل کر دیا۔ وہ قتل تھا، حادثہ تھا یا طبعی موت تھی؟ نہ حاملہ بہو انیلا اس میں ملزمہ تھی، نہ عثمان تھا، نہ حمزہ تھا۔ حمزہ کو مدعی مقدمہ نے خود ہی ریلیف دلوایا اور اس کی بیل ہو گئی، اور اس کے چند ہی دنوں بعد دوسرے مرکزی ملزم جس کو کہا جا رہا تھا محمد عثمان، اس کو بھی آج بیل مل گئی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ اے.ٹی. ملک، جنہوں نے اس کیس پر مکمل ایک پروگرام کیے، دونوں طرف سے کیے، بلکہ دونوں طرف کے جو ریلیٹیو تھے ان کے بھی کیے، قانون دانوں کے بھی کیے، پولیس افسران کے بھی کیے۔ تو ان سے جانتے ہیں اب کیس کی کیا صورتحال ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی اے.ٹی. بھائی، اب کیا سٹیٹس ہے انیس بی بی مرڈر کا؟ رانا صاحب، آپ نے شروع سے ہی بتا دیا کہ ایک سال پہلے انیس بی بی کا قتل ہوا تھا، یا وہ پھر حادثاتی اس کی موت ہوئی تھی۔ اب اس کیس کا بھی نا ایک سال بعد حادثہ ہو گیا، وہ حادثہ ثابت ہو گیا، ہاں وہ حادثہ طبعی موت ثابت ہو گئی۔ بالکل، یہ پہلے دن سے دیکھیں قتل ہوتا تو رانا صاحب جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ دونوں ملزمان کی اور ملزم حمزہ کی جو سہولت کاری کر کے اس کی ضمانت کروانا، یہ سب سے بڑی گواہی ہے اس کیس میں کہ یہ قتل نہیں تھا، اس کو قتل کا رنگ دیا گیا، ذاتی اناح پر، ذاتی رنجش پر، مقاصد تھے، کس کس کو تھے؟ بڑے پلانر تھے اس میں، جن لوگوں نے کہانیاں بنائی۔ سب مقاصد تو تھے، سب کو ملزم بنا دیا گیا، ثابت نہیں کر سکے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اچانک سے یہ سب کو اس کے حق میں بیان دے دینا، اس کو ریلیز کروا لینا، پھر دوسرا ملزم آ جانا، تیسری ملزمہ باہر چلے جانا، یہ کچھ سمجھ سے باہر بات ہے۔ رانا صاحب دیکھیں، کوئی بھی مقدمے کا جو مدعی ہوتا ہے نا، اس کی پھر بعد میں نا خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، اب اسی طرح جب مقاصد ان کے پورے نہیں ہوئے تو پھر اس کی خواہشات بڑھنا شروع ہوگی، خواہشات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ خواہشات نے جنم لینا شروع کیا تو پھر ظاہری بات ہے نا، پھر ڈیل ہوئی۔ اب ڈیل کس طرح سے ہوئی؟ ملزم حمزہ کو نکلوانے کی۔ اب یہ وہ ملزم تھا، ملزم حمزہ کو نکلوانے کے لیے ڈیل ہوئی۔ بھائی مجھے یہ بتائے، 302 اور 34 کے تحت جو مقدمہ درج ہو، ان کے ملزمان کی رہائی یا ان کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آج آپ نے ایک نئی بات کر دی، ڈیل کس سے اور کس کی ہوئی؟ جن کا وہ صاحبزادہ اندر تھا۔ یہ ڈیل ہونے کے بعد جب عدالت میں ضمانت فائل کی گئی تو عدالت نے جب عدالت میں آپ نے ملزم کے خلاف کچھ بولنا ہی نہیں ہے، ملزم کے خلاف کچھ آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکالنا، تو عدالت کیسے کسی بے گناہ کو جیل میں رکھ سکتی ہے؟ صاحب کس طرح سے؟ نعمان تو بڑے بڑے آنسو بہایا کرتا تھا، اور میں یہاں پر ایک بات اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، نعمان کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ نعمان کی ماں مر گئی، نعمان کا گھر ٹوٹ گیا، نعمان کا بچہ جدا ہو گیا، نعمان کی بیوی چھوڑ کے چلی گئی، اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ نعمان کا یہاں پر زیادہ نقصان ہے، تو پھر جا کے حمزہ کو کرنا، یہ کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوا؟ رانا صاحب، آپ نے کہا جی نعمان کو نقصان ہوا، میں کہوں گا کہ نعمان نے خود نقصان کیا، لوگوں کی باتوں میں آ کے، لوگوں کی پلاننگ کا حصہ بن کے اپنی بہن کا گھر بھی توڑوا دیا۔ بھائی ہر طرف سے نقصان اسی کو ہوا، فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ اس پلانر کو، اس ماسٹر مائنڈ کو، اور پھر اس قتل کیس ماسٹر میں مائنڈ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ کون ماسٹر مائنڈ؟ جو ابھی تک سامنے نہیں آیا، جو ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ہاں، اور سامنے ہے، آخر ہے کون وہ؟ سامنے ہے، سامنے نہیں لایا جا رہا، پتہ سب کو ہے، سامنے ہے، سامنے لایا نہیں جا رہا۔ لایا نہیں جا رہا۔ یہ حمزہ کا باپ تو نہیں ہے؟ جو بھی ہے، وٹ ایور، یہ کون ہے کون نہیں ہے، یہ جو بھی پلانر ہے، اس کی جو پلاننگ تھی۔ اب دیکھیں رانا صاحب، میں اس کیس کو، میں اس قتل کو میں قتل نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ قتل ہے ہی نہیں۔ قتل ہوتا تو ملزمان کی ضمانتیں نہ ہوتی، غیرت مند مدعی ہوتا تو ملزمان کو سزائیں دلواتا، وہ ڈیل کر کے ملزمان کی بے گناہی کی ثبوت نہ دیتا۔ نہیں، مدعی تو دیکھیں، مدعی کی تو پوری کوشش ہے، مدعی تو اس کو سزائیں دلوانے کے چکر میں تھا، بڑی ایفرٹس بھی کی ہے۔ اس کیس میں جو نعمان کی اہلیہ ہے انیلا، جس کی بڑی کردار کشی بھی کی گئی، اس کا پہلے کیا رول تھا اور بعد میں کیا رول ہے، اور اب کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ رانا صاحب، آپ کا بڑا زبردست سوال ہے۔
اور اس سوال کا لوگ بہت عرصے سے جواب جاننا چاہتے تھے. آپ کا سوال ہے کہ جی انیلا کا اس قتل کیس میں کیا رول تھا؟ انیلا کا گناہ صرف یہ تھا کہ انیلا مقتولہ انیس بی بی کے بیٹے کی اہلیہ تھی، اور پھر اس قتل کے جو مقدمہ ہے، اس مقدمے میں جو گواہ ہیں ان دونوں گواہوں کو بڑا فائدہ تھا انیلا کو اس قتل کیس میں ملوث کرنے کا. اچھا، اب دیکھیں 27/2/2024 کو بیان حلفی دیتا ہے مقتولہ کا بیٹا جو مدعی ہے. یہ وہ بیان حلفی ہے، آپ یقیناً سکرین پر دکھائیں گے. سکرین پر ناظرین آپ کو دکھایا جا رہا ہے، اور اس جو میں انیلا کا پہلا بیان حلفی ہے جس میں وہ چشمدید گواہ تھی. جی، یہ اس میں جو میں نے چیزیں جو بڑی پرومیننٹ کی ہوئی ہے، نشاندہی کی ہوئی ہے، اس میں لکھا جاتا ہے مقتولہ کے بیٹے مدعی مقدمہ کی طرف سے، یہ نعمان ذوالفقار کے نام پر یہ سٹامپ پیپر نکلا ہوا ہے. والدہ کو دفنانے کے بعد جب گھر آیا تو انیلا بی بی جو کہ رشتے میں میری بیوی اور بلقیس بی بی نے بتایا کہ جب انہوں نے مقتولہ کو غسل دیا تو اس کے سر کے پچھلی جانب زخم تھے اور خون بہ رہا تھا. اب یہ کون بتا رہا ہے؟ اب یہ میری لکھی ہوئی تحریر نہیں ہے رانا صاحب، یہ مدعی مقدمہ خود اپنی بیوی جو سے بعد میں اسے ملزمہ نامزد کر دیا گیا. چشمدید گواہ سے قاتلہ ملزمہ تک کا جو سفر تھا وہ نعمان نے بھی ہمارے ساتھ بات کی. نعمان کہتا تھا کہ جی میری بیوی قاتلہ ہے، میری بیوی نے میری ماں کو مارا ہے. جبکہ دوسری طرف جب ہم نے انیلا کا آپ نے اور میں نے انٹرویو کیا تو اس نے بتایا کہ میں تو چشمدید گواہ تھی، چشمدید گواہ سے پھر میں قاتلہ کیسے بن گئی؟ ہاں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں قاتلہ کیسے بنی. قاتلہ رانا صاحب اس لیے بنائی گئی کہ وہ جو دو گواہ بنائے گئے جن کے ساتھ مل کر ایک کہانی لکھی گئی، ماسٹر مائنڈ نے سکرپٹ کے کچھ کرداروں کو تبدیل کیا. تو اس نے کہا جو دو گواہ تھے جنہوں نے جھوٹی گواہی دینی تھی، جن کی وہاں پر وقوع پر آمد ہی نہیں تھی، جن کا سی ڈی آر ریکارڈ ہی نہیں تھا، ان کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بھی پھر اپنی خواہشات کا اظہار کیا کہ دیکھیں ہماری جو پراپرٹی جو وراثتی زمین ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے. اچھا، پراپرٹی وراثتی وہ جو انیلا کے باپ اشرف کی تھی، جو مقتولہ جو انیلا کے والدین کی ہے، وہ پراپرٹی پر جو دو گواہان ہیں وہ اس پراپرٹی پر قابض ہیں کہ ہم نے یہ پراپرٹی کس طرح سے ہتھیانی ہے. اگر ہم پیار محبت سے کریں گے بات تو ہمیں یہ حصہ دینا پڑے گا. اگر ہم اس کو پھنسا دیتے ہیں پھر بعد میں کچھ عرصے بعد ہم جا کر ان سے ڈیل کریں گے کہ ہم آپ کی لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ حصہ چھوڑ دیں. اچھا، یعنی کہ یہ جو مقتولہ کا بھائی تھا اس نے یہ سارا کچھ انیلا کے باپ کی جو پراپرٹی تھی وہ ہتھیانے کے لیے اس کو چشمدید گواہ سے ملزمہ بنایا. مجھے یہ بتائیں رانا صاحب کہ کیا انیلا کے والدین کی پراپرٹی پر یہ لوگ قابض نہیں ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ظلم کی انتہا ہے. ایک ان کی عدالت تھی، ایک میرے اللہ کی عدالت تھی. دیکھیں اللہ کی عدالت تو پتہ نہیں، جس نے جو اپنا بویا ہے نا اس نے اسی پر جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم جو بول رہے ہیں نا، جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے ہم ان کی بہاف پر بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم کسی کی طرف داری نہیں کر رہے، کسی کی ہم جو ہے وہ نہ تو کسی کے خلاف کچھ بول رہے ہیں. ہم جو اس کیس میں جو کچھ سامنے آ رہا ہے یا جو کچھ سامنے آ چکا ہے ہم اس کے مطابق بتا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی عدالت تھی، بے گناہی تھی، وہ خاتون بے گناہ تھی. آپ نے اور میں نے ایس پی صاحبہ کا انٹرویو نہیں کیا تھا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ اس کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں انہوں نے بڑی جگہ پر پیسے دے کر یہ معاملات کیے، نامزد کیا، کس کو قصوروار ٹھہرایا. اب جس نے بھی پیسے لے کر کسی بے گناہ کو قصوروار ٹھہرایا نا، رب کی عدالت میں اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی. وہ بڑی پکڑ ہے. دیکھیں 1 سال کے بعد جس طرح سے چیزیں سامنے آنا شروع ہوئی ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جس طریقے سے مقدمہ مدعی نے اپنا کیس فائل کیا ہے تو یہ سب کو سزائے موت ہو جائے گی. رانا صاحب اس کے برعکس نکلی ساری چیزیں. بالکل اس کے برعکس نکلی. اچھا، دوسرا ملزم تھا جو حمزہ، جو مدعی کا سوتیلا بھائی بھی تھا، اس کا کیا کردار تھا اور اب اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں وہ اس قتل میں، اگر یہ قتل ہے، اگر اس مقدمے کو دیکھا جائے تو وہ 302 کا مرتکب ہے، سزا کا وہ حقدار ہے، سزائے موت کا وہ حقدار ہے. لیکن جب مدعی ہی
بیٹھ جائیں کسی کے حق میں, مدعی ہی منہ کالا کر لیں کسی سے, تو پھر کون یہاں پر کسی کو بے گناہ کو سزا دے گا؟ مدعی کس طرح سے بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی مدعی بیٹھا ہے تو یہ باہر آئے ہیں نا. دیکھیں اس کی ماں کو قتل کیا, اس نے کہا اپنی ریکارڈنگز انہوں نے پیش کی کہ میری ماں کو کرنٹ لگایا گیا. رانا صاحب نہ کہیں پر یہ کرنٹ کے ثبوت دے سکے ہیں, نہ کہیں پر یہ ناجائز تعلقات کے ثبوت دے سکے ہیں, نہ کہیں پر یہ نشہ آور ادویات کے ثبوت دے سکے ہیں. ہاں صرف ایک چیز ہے, ان لوگوں نے لوگوں کو گمراہ کیا, لوگوں کے جذبات اپنے ساتھ جوڑے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ لی ہیں, لیکن لوگوں کی ہمدردیاں کسی کو سزا نہیں دلوا سکتی, کسی کو بے گناہ نہیں کر سکتی. لیکن وہ ساری چیزیں وقتی تھی. ہاں اب جب حقیقت کھلی ہے تو وہ بھائی جان اب تو رانا صاحب اب تو نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ جو ان کے بینیفیشری تھے, جو ان کو سپورٹ کر رہے تھے مالی, جو سبز نوٹ آ رہے تھے, نیلے نوٹ آ رہے تھے, اب وہ بند ہو چکے ہیں. جو ان کے بینیفیشری تھے ان لوگوں کو جب سچ پتا چل گیا نا کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے, اور ایسے کہہ لیں یہ حقیقت ہے جب پردہ ہٹا, ہاں جب ان کی آنکھوں سے پٹی اتری, انہیں پتا چلا کہ یار ہم تو ایسے ظالموں کا ساتھ دے رہے ہیں, اوہو ہم تو اس گناہ میں شامل ہو رہے تھے. بھائی جان ان کی بینیفیشری ایک ایسی کوئی ان کی میرا خیال ہے کوئی جاننے والے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یار جس وقت انہوں نے انیلا پر یہ قتل کا الزام لگایا تھا تب وہ 7 سے 8 ماہ کی حاملہ تھی, اور ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ کہہ رہی ہے کہ تب انسان اپنے آپ سے اذیت جو ہے وہ حاصل کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں جی 8ویں مہینے اذیت میں ہوتی ہے, اس کو تو اپنا شوہر نہیں لگتا, کچھ بھی نہیں کچھ لگتا بھی. تو انہوں نے پھر جب اسے پتا چلا کہ یار یہ لوگ بڑے گھٹیا لوگ ہیں, انہوں نے بڑے 2 نمبری سے ہمیں گمراہ کیا, ہم سے لاکھوں روپے لیے اس نے, اور ابھی بھی جو ہے وہ ان کو جو ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ جوڑ بول کر گمراہ کرنے کی کوشش کریں, لیکن اب ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں, اب ان کو پتا چل چکا ہے. آپ کا میرا پروگرام بڑی تسلی سے اور بار بار شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ یہ کب آئے گا, یہ لوگ سچ بولتے ہیں. اچھا ایڈی صاحب یہاں پر میں آپ کی بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کرتا ہوں, جہاں پر انیلا کے تعلقات کی بات آتی ہے, وہاں پر ایک عثمان جو دماد تھا مقتولہ انیس بی بی کا, مدعی کا وہ بہنوئی تھا, اس پر الزام لگائے گئے کہ یہ اس کے اپنے نندوئی کے ساتھ تعلقات تھے. وہ میں نے دیکھا کہ انیلا اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ جگہ ملے اور میں مر جاؤں, ایسا گھنونا الزام لگایا. وہیں پر عثمان بھی کہتا تھا کہ یہ تو میری بہن ہے. رانا صاحب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ یہ لوگ نہ تو ناجائز تعلقات کے کوئی ثبوت دے سکے ہیں, نہ دوران حراست جب ان ملزمان ریمانڈ پر تھے, نہ کسی دونوں ملزمان میں سے کسی ایک نے بھی یہ جرم تسلیم کیا کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی ناجائز تعلقات تھے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر تھی یہ ایک من گڑت قسم کی کہانی تھی, اور کہانیاں ساری زندگی مینٹین نہیں رہتی, وہ ایک نہ ایک دن آ کر اس کہانی کا اینڈ ہو جاتا ہے. تو عثمان کی جو ضمانت ہوئی وہ کس پوائنٹ پر ہوئی؟ عثمان کی ضمانت دیکھیں اس میں تو کوئی پیچھے کوئی قباحت رہتی نہیں تھی. جب جج صاحب کے سامنے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ رکھا گیا کہ ایک 302 کا مرکزی ملزم جس کی ہائی کورٹ ان بنیادوں پر یہ ضمانت لے لیتی ہے کہ وہ جو ثبوت فراہم کیے گئے تھے وہ ان ملزمان کے خلاف منٹین ہی نہیں کرتے تھے, وہ ثابت ہی نہیں کر پائے کہ یہ ملزمان کوئی قصوروار ہے, کیونکہ ان کے ساتھ ڈیل ہو چکی تھی حمزہ کو نکلوانے کی. اب حمزہ کو جب اس کا فیصلہ جب معزز عدالت میں رکھا گیا تو عدالت نے وہ فیصلہ پڑھا اور ملزم عثمان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی ان کو فوری رہا کیا جائے جیل سے. تو وہ رہا ہو کر جو مچلکے تھے وہ انہوں نے عدالت میں جمع کروائے. تو ملزم عثمان کو جو ہے وہ کیمپ جیل سے ان کے جو وارثان تھے, ان کے جو بہن بھائی تھے, وہ انہوں نے بڑا استقبال کیا عثمان کا جب اس کو گھر لے کر گئے کہ 11 باپ بھی تھے بہت زیادہ اس کے 11 ماہ کی جیل کاٹ کر وہ شخص باہر آیا تھا, اور جس کو بے گناہی کی سزا دی گئی اور ایک جھوٹی کہانی کی بنا پر. اور یہ دیکھیں اس طرح کی جھوٹی کہانی کی بنا پر 11 ماہ اس کو پابند سلاسل رکھا گیا. ہاں بالکل. آپ دیکھیں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی ریلیز کر دیا, اس کو بھی ریلیز کر دیا, لیکن ہم تو بڑی کہانی سنتے آئے ہیں. میں نے ان کی بہنوں کا, ماموں کے بچوں کا, مدعی کا, سب کے میں نے انٹرویوز کیے. وہ تو کہتے تھے کہ سر پہ ڈنڈے مارے, ہمارے پاس ڈنڈے بھی ہیں,
اور خون آلود ڈنڈے, خون آلود کپڑے, ان کے فنگر پرنٹس بھی ہیں, دیواروں پہ پینٹ تھا, فرش پہ پینٹ تھا, یہ ساری کیا بات ہے؟ رانا صاحب دیکھیں, بڑی مذائقہ قسم کی نا اس میں تحریر لکھی گئی ہے کہ جو تفتیشی صاحب ہیں وہ اس اپنی تفتیش میں لکھتے ہیں کہ میں نے 2 ڈنڈے برآمد کیے ہیں. کہاں گئے 2 ڈنڈے؟ اب جو مدعی صاحب ہیں وہ اپنے سوتیلے بھائی کو بچانے کے لیے عدالت میں گواہی دے رہے ہیں کہ 1 ڈنڈا برآمد ہوا ہے. اس نے پولیس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے. کس نے؟ جو 1 سال سے 2 ڈنڈے آ رہے ہیں, مدعی خود کہہ رہا ہے 1 ڈنڈا. مدعی کا خود کٹہرے میں کھڑے ہو کر یہ بیان ہے کہ 2 نہیں 1 ڈنڈا برآمد ہوا تھا, جبکہ میرے اور آپ کے پروگرام میں وہ 2 ڈنڈے کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس 2 ڈنڈے موجود ہیں. بالکل 2 ڈنڈے موجود ہیں. اور میں قتل اس کو اس لیے قتل نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ میں آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دوں گا, آپ سکرین پر دکھائیے گا کہ مقتولہ کو جب میاں منشی ہاسپٹل میں زخمی حالت میں لایا گیا تو وہ زخمی نہیں تھی بلکہ وہ مردہ حالت میں ہاسپٹل پہنچی. ڈاکٹروں نے جیسے اس کی نبض چیک کی اور دیگر جو بھی حالات کے ساتھ انہوں نے چیک اپ کیا تو وہ مردہ قرار دی, اور اس کی جو کاز آف ڈیتھ تھی وہ ہارٹ بیٹ بند ہونے کی وجہ سے اس بوڑھی خاتون کی موت ہو چکی تھی. جس کے بعد مقتولہ کے بیٹے نے اپنے دستخط کیے, وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ریسیو کیا, اپنی ماں کی لاش کو لے کر وہ گھر آ گیا, اس کو غسل دیا اور پھر اس کو سپرد خاک کر دیا. یہ اس کیس کی اصل کہانی ہے. اگر قتل ہوتا تو مقتولہ گھر نہ جاتی, مقتولہ کی تدفین نہ ہوتی, بلکہ مقتولہ کو ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا, وہاں اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا, رپورٹ آتی تو مقدمہ درج ہوتا. ملزمان کس طرح سے ملزمان کی ضمانتیں ہو گئی, اور جو تیسری ملزمہ ہے انیلا وہ کہاں پر ہے؟ گھر میں مردہ حالت میں پائی جاتی ہے, نعمان آتا ہے, اس کو ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے, وہاں پر ڈاکٹر اس کی طبی موت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں. وہاں پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. اگر وہاں پر کوئی بات ہوتی, ڈاکٹرز کو قتل کی کوئی ایلیمنٹ نظر آتا تو یقیناً ڈاکٹر پولیس رپورٹ بھی کرواتے, جیسا کہ عام ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. جب آپ لے کر جاتے ہیں پھر اس کو ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا, پولیس کو اطلاع دی جاتی, ڈیڈ ہاؤس شفٹ کیا جاتا, اس کی پوسٹ مارٹم ہوتی, جبکہ ایسا نہیں کیا گیا. بڑے بڑے الزامات بھی لگائے گئے جو آج غلط ثابت ہوئے. 2 ملزمان جو ہیں ان کو معزز عدالت کی جانب سے ضمانت بھی مل چکی ہے. اب تیسری ملزمہ جس کی بہت زیادہ کردار کشی بھی کی گئی, جیسے ہی وہ منظر عام پر آتی ہے اس کے ساتھ بھی پروگرام کیا جائے گا, آپ کو وہ بھی اپڈیٹ بتائیں گے. اور جو ملزمان دونوں ابھی ضمانت پر رہا ہوئے ہیں, کوشش کریں گے کہ چند روز میں آپ کے ان کے ساتھ بھی پروگرام کیا جائے. جو ایک سائیڈ کی آپ باتیں سنتے رہے ہیں, انیلا کی باتیں سنتے رہے ہیں, انیلا فیملی کی, لیکن عثمان ایک انوسنٹ فیملی تھی, وہ ساری سائلنٹ رہی, وہ میڈیا پر بالکل نہیں آئی. اب نعمان کیا کیا حقائق جو ہے وہ سامنے لاتا ہے, کن کن حقیقتوں سے پردہ ہٹاتا ہے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.